اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام على اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورا وبہ طبتت الارض والسما۔ ظلم دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ چکا ہے، ہر طرف انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کا نمائندہ آئے گا، بہت جلد آئے گا، تو اس کے ظہور کے لیے اور ہمیں اپنی توفیقات پہ اضافے کے لیے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن لا آبائے فی ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین اما بعد فقد قال اللہ وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صراط جس کی ابتدا ہوئی تھی وہ اس کی آج تقریباً کنکلوژن ہے، اختتامی باتیں ہیں۔ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ سیر حاصل بحث نہیں ہے، صرف ایک نقوش کا کام دے گی، گائیڈ لائنس کا کام دے گی۔ ہم لوگ ذرا سا ہوم ورک کریں، کچھ کام دین کا ہم بھی کریں۔ دین کو صرف مولویوں کے حوالے مت کیجیے، دین سب کی ذمہ داری کا نام ہے، مولوی کی ذمہ داری کا نام نہیں ہے۔ پریسٹ ہوڈ کرسچینٹی میں ہے، اسلام میں نہیں ہے کہ کرسچینٹی مسیحیت جو چاہے تم کرو، مگر ان کا جو پریسٹ ہے وہ شادی نہیں کر سکتا، گناہ نہیں کر سکتا، اور اس کے سامنے جاؤ کنفیس کرو، اپنا اقرار کرو، وہ گناہوں کو بخش دے گا۔ اس طرح کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ، اعلیٰ فی شفرڈ سرکار کی خوبصورت حدیث، تم سب گلہ بان ہو، سب لوگ ذمہ دار ہو اپنے ہی گلے یا اپنے ہی چراوے اگر ہیں تو اپنے ہی پاس 10-15 جو ہیں اس کی ذمہ داری آپ کے گردن پہ ہے۔ ہم لوگ ذمہ دارانہ حرکت کریں تو انشاءاللہ بہت جلدی ہماری دنیا جنت سے بدلے گی۔ اسر در قرآن، برڈن ان دی ہولی قرآن کے عنوان سے یہ تیسری اور آخری کڑی ہے۔
یہ جو حالات دنیا کے ہوئے ہیں کیا یوں ہی ہوئے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ یہ بحث ہے۔ نتیجہ قرآن سے لیا جا رہا ہے، پبلک سے نہیں۔ اس لیے کہ قرآن، کل میں نے ثابت کیا تھا، قرآن حواس سے بالا چیز ہے۔ دنیا کے پاس حواس کا علم ہے، قرآن کے پاس جو علم ہے آؤٹر حواس کا ہے، یعنی جو چیز تم نہیں دیکھ سکتے قرآن دیکھ لیتا ہے، جو چیز تم سمجھ نہیں سکتے قرآن سمجھا دیتا ہے۔ قرآن نے وہ سائنٹیفک باتیں کی ہیں جو 1400 سال بعد سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں، بتا رہا ہے کہ ایک راہ علم، راہ وحی ہے جس کے ذریعے سے انسان تک علم پہنچتا ہے، اور یہی راہ سچی ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنی ہے ایلوژن ہے۔ مثلاً بچے جانتے ہیں مسٹیکس آف سینسس، حواس کی غلطیاں سائنس میں ثابت ہو گئی ہیں، انسان کا بھی بتاتا ہوں۔ مثلاً سورج جب نکلتا ہے تو بڑا سا نظر آتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، غروب ہوتا ہے بڑا نظر آتا ہے، دیکھ سکتے ہیں، آپ کی آنکھیں چکا چوند نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے بڑھتا ہے تب اس کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتی۔ کیا سورج میں کمی ہو گئی یا آپ کے آنکھ میں کمی ہوگی؟ کیا ہو گیا؟ کیا سورج جتنا ہے اتنا ہی ہے، آپ کی بصارت وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ اسی طرح سے ہاتھوں کا لمس، کانوں میں جو سنائی دیتا ہے، یہ سب اشتباہ کر سکتے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں۔ مثلا میں نے میٹھا کھایا، اس کے بعد پھر کوئی چیز کھاری کھائی تو مزہ نہیں آتا کہ وہ جیسے میٹھے کا آنا چاہیے، ایک دوسرا ہی مزہ دیتا ہے۔ اگر 2 بالٹی میں گرم پانی ہاتھ رکھ دیجئے، بالٹی میں ایک ٹھنڈا پانی دونوں ہاتھ میں رکھیے، تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ شفٹ کیجئے، پتہ چلتا ہے کہ وہاں گرم ہے وہاں ٹھنڈا ہے۔ حالانکہ کیوں؟ اس لیے کہ حواس نے بھی غلطی کی ہے۔ حواس غلطی کرتے ہیں، وہی غلطی کرتے ہیں۔ یہ بحث کل ہو چکی ہے، مجھے زیادہ پروف پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج کنکلوژن میں آ رہا ہوں، میں نتیجے تک پہنچنا ہے۔ میرے لیے نتیجہ اس قرآن کی آیت ہے جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کے سب سے بڑا سورہ ہے، دوسرا سورہ ہے، اور اس میں 286 آیتیں ہیں، 286 ورسز ہیں۔ اس کی آخری آیت کا حصہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، پروردگارا ہم نے اگر غلطی کی ہے، جان بوجھ کر خطا کیا ہے اور بھولے سے کیا ہے تو ہم پر تو بدلہ نہ لے، ہمارا بدلہ لے لے۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، اگر تو بدلہ لینے لگے گا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ لا تؤاخذ ولا تحمل علینا اسرا، ہم پر مشکلات بلائیں ہم پر نازل مت کر جس طرح سے تو نے اگلے قوموں پر کرتا رہا ہے۔ ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، پروردگارا جس چیز کی ہم میں قوت نہیں ہے وہ قوت ہم پر ڈال نہیں، جس میں طاقت نہیں ہمارے وجود میں وہ چیزیں ہم پر زیادہ ڈال نہیں۔ لا تحملنا واعف عنا، ہم سے درگزر کر، واغفر لنا مغفرت کر ہماری، وارحمنا ہم پر رحم کر، وانصرنا وانت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مولا ہے۔ ان الکافرین لا مولا لہم، کافر کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت ہے، مولا کافر کا نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ہم پر کافرین پر نصرت عنایت فرما۔ تیرا وعدہ ہے کہ کافر ختم ہو جائیں گے، مومن جو ہے نصرت حاصل کریں گے۔ یہ ظاہری ترجمہ ہے، مگر یہ پوری آیت کا صرف ایک ٹکڑے پہ میں بحث کر رہا ہوں، ایک ہی لفظ پر، وہ ہے اسر۔ یہ اسر کیا ہے، برڈن کیا ہے؟ کل میں نے پرسوں بھی 2-4 چیزیں بتائی تھی، آج قرآنی نعت، قرآن ناطق کی زبان سے بیان کروں گا تو اور واضح ہو جائے گا۔ مولا کائنات نہج البلاغہ کا ایک ٹکڑا ہے، مولا نے فرمایا ہے، بہت ہی یعنی بعض وقت پڑھتا ہوں میں خود روتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہاں ہے۔ مولا نے فرمایا ہے کہ اگر رضا اور اللہ کی عذاب بھی آ رہا ہے تمہارے ہی اپنے ہاتھوں کا ہے۔ اگر تم نے رضا یعنی کسی کے ظلم پر راضی ہو گئے، تم پر اللہ عذاب نازل کرے گا۔ مولا نے مثال دی ہے، دیکھیے بہت اچھی طرح سے،
ناقہ صالح، جی ناقہ صالح ایک ناقہ تھا، جانور تھا، اونٹنی تھی، اس کو پے کرنے والا، اس کو قتل کرنے والا ایک ہی تھا۔ ایک ناقہ صالح تھا اور اس کو خدا نے حکم دیا تھا کہ یہ ناقہ صالح ہے، اس کو کچھ ہاتھ نہ لگاؤ، اس کو چھوڑو، آزاد چھوڑو، یہ ہماری طرف سے نشانی ہے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، کیا کیا انہوں نے؟ فَعَقَرُوهَا، اس کو ناقے کو انہوں نے ختم کیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ذات پروردگار نے اس غلطی کی وجہ سے جو ایک اونٹنی پر انہوں نے ظلم کیا تھا، عذاب نازل ہوا۔ قرآن ہے، میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن ہے مسلمانوں کے لیے۔ برادران اہل سنت جو بھی مسلمان یہاں تشریف فرما ہیں، جو بھی سنیں گے قرآن، قرآن کہنے والے بھی قرآن سمجھیں، اہل بیت کہنے والے بھی قرآن سمجھیں، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں کبھی جدا ہونے والی نہیں ہیں۔ ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک ناقہ صالح، اس کا مارنے والا، مولا فرماتے ہیں اس کا مارنے والا ایک، عذاب سب پر، کیوں؟ ارے بھئی ایک غلطی کیا اس کو سزا ہونا چاہیے، دوسرے پر سزا کیوں؟ مولا نے کہا دوسرے پہ سزا اس لیے کہ اس کے ظلم پر راضی ہو گئے۔ تم ایک ناقہ صالح کے عذاب کو دیکھ رہے ہو، یا انسان ذبح ہو جائے اور تم سمجھ رہے ہو کہ عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یہ جو تمہاری بدبختی ہے، آپس میں دشمنیاں ہیں، یہ خود عذاب الہی کی نشانی ہے۔ دشمنی سے بدل کر محبت کے بجائے نفرتیں جو ہیں، یہ بھی عذاب الہی ہے، اور یہ عذاب سے تم اسی وقت نجات حاصل کر سکتے ہو جبکہ پھر پلٹ کے لعن اللہ امتن قتلت کا، وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، اس قوم پر بھی لعنت جنہوں نے آپ کو قتل کیا، اس قوم پہ بھی لعنت جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا، ان پر بھی لعنت جنہوں نے سنا اور راضی ہو گئے۔ وہ قرآن ہے، یہ ہمارے اہل بیت ہیں۔ دیکھیں بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اور حدیث میں معصوم نے فرمایا اگر ویسٹ میں ایک قتل ہو رہا ہے، مغرب میں، اور تم مشرق میں زندگی بسر کر رہے ہو اور اس قتل کو جانتے ہو کہ غلط ہوا ہے اور تم راضی ہو جاؤ تو اس قتل میں تم بھی شریک ہو۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مولا نے کہا کچھ نہیں کر سکتے، تو اتنا اقرار کرو جو ہوا غلط ہوا، دل سے راضی نہیں ہونا ان چیزوں سے، یہ تو کم ترین درجہ ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے قاتل کو درجہ دار پر لے جائیں اسی طرح سے جس طرح سے مختار لے گئے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ عجل فرج، یہ ہو گئی بات مولا کائنات کی اس آیت کے ذیل میں۔ اس کو آپ ایلابریٹ کریں تو آج پاکستان کے حالات، دنیا کے حالات، فلسطین سسکیاں لے رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، ہر روز ان کی زمینیں لوٹ رہے ہیں، ہر روز ان کے مکانات کو لوٹ کے، زمینات کو لوٹ کر کے انہی کی جگہ پر قبضہ کر کے اپنے لیے مکانات بنا لے ہیں، غصب کر کے، اور پاپولیشن مسلم امہ کا 1.8 بلین ہے اور یہودی صرف 18 ملین ہے، یعنی کہاں ربط ہی نہیں ہے، 0.1% سے بھی مقابلہ نہیں ہے۔ اتنی مٹھی بھر ہیں جو آپ کو اٹھا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں۔ آج تک آپ نے کسی جگہ کسی بیان میں سعودی عرب کے طرف سے اسرائیل کے خلاف ایک بیان دیا گیا ہے؟ بتا دیجئے تو معلوم ہے یہ لوگ سعودی یہودی، یہودی سعودی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آج یہاں
پاکستان میں جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اس سلسلے مجھے سیاست میں بولنا بھی نہیں ہے، میرا لائن ہے. آپ جانتے ہیں آج لوگ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ خون بہایا جا رہا ہے اور ایک ہی اس خون کا جو فائدہ اٹھا رہا ہے سوائے یہودیوں کے کوئی اور نہیں. یہ ہو گئی براڈر پکچر. ذرا میں اپنے گریبان میں جھانکوں، میں دیکھوں کہ میں کہاں استکبار کر رہا ہوں. دیکھیے ذرا سا سخت جملے، مگر انفارچونیٹلی میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، قرآن کا ہی سہارا لے رہا، میں اپنی طرف سے بولتا نہیں ہوں. قرآن نے شیطان کے سجدہ نہ کرنے کو جو لفظ رکھا ہے استکبرا، ابا اکڑ گیا، استکبرا وکان من الکافرین. استکبرا یعنی کبر اختیار کیا، غرور کیا. پہلے تو اپنا بہتر سمجھا، دوسرا سجدے نہ کرنے پر وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھا. مگر ایک تو تعریف کروں گا، پہلا وہابی شیطان، اس لیے کہ اس نے صاف اللہ سے کہا صرف تیری ہی عبادت کروں گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد. میرے ساتھ رہیے، میرے پاس بہت مطالب ہیں، میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ میرے ساتھ رہیں، ذرا سا ساتھ رہیں میرے ساتھ. دیکھیے بہت اچھی طرح سے شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ اس نے غرور کیا کس طرح سے، میں بہتر ہوں اس سے. نمبر ایک اس کو کہتے ہیں ابا. استکبرا کیا ہے؟ حکم پروردگار تھا ولایت کو سجدہ کرو، یعنی خدا نے بتایا تم سب کچھ کرو مگر ولایت کو نہ مانو، تمہارے پورے سجدے بیکار ہو جائیں گے. پہلے خدا نے بتایا ولایت کا انکار استکبار ہے. استکبار، استکبرا. اب یہ ہو گئی بات ذرا سا براڈر. میں ذرا سا میرے ذات کے حد تک دیکھتا ہوں. اگر کوئی ایک حکم کو نہ مانے وہ ہو گیا کون؟ شیطان. اگر ہم 10 حکم کو نہ مانیں، خطرناک ہے. مجھے نہیں معلوم میں کیا کروں، میں اپنے آپ کو کہاں پہنچاؤں. خدا نخواستہ میں استغفر اللہ. بعض وقت باپ جو ہے غصے میں آ کر کے بچہ اگر شرارت کرتا ہے، کیا شیطانی کر رہا ہے جی، کیا شیطانت کر رہا ہے، ایسا نہیں بولی. بچہ بیچارہ انسان کا بچہ ہے وہاں ہے، لیکن ہم لوگ بولتے ہیں شیطان. اصل میں جس نے سجدہ نہیں کیا تھا اس کا نام ہے ابلیس، اس کی صفت کا نام ہے شیطنت. تو شیطنت انسان میں بھی ہے، شیطنت جنات میں بھی ہے، یہ صفت ہے. اب آئیے ہم میں آپ کو مثال دوں، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. مثلا اگر کوئی یہ کہے نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ یہ کیا ہے؟ یہ استکبار ہے. اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو استکبار اس کا بھی ہے اس کا بھی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بے شرمندگی کے ساتھ اگر احکام شریعت کے کسی بھی رخ میں کسی بھی جگہ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لیں، استکبار نہ کریں. پوچھنا بہت اچھا ہے. مثال دیتا ہوں، بہت اچھی طرح سے یاد رکھ لیجیے. ابھی حال میں دیکھا آپ نے ایک آرڈیننس جاری ہو رہا تھا، یعنی ایک بل پاس ہو رہا ہے، آئی ڈونٹ نو پاس ہو گیا نہیں ہو رہا پاکستان کے، کہ لڑکی کی شادی 18 سال سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. سنا ہے آپ نے بل کو؟ میں جب آیا تھا اخبار میں دیکھ رہا تھا. یہ کون سا کنٹری ہے؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان.
اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں 18 ایئر اولڈ 18 سال کی قید قرآن سے ہے، حدیث سے ہے یا انسانی معاشرے سے ہے؟ کہاں سے کہہ رہے ہو؟ چونکہ باہر ایسا ہو رہا ہے اسی لیے مجھے باہر کی طرح ایکٹ کرنا ہے. تو یہ باہر تم سے کون کہلوا رہا ہے قرآن کے خلاف جاؤ؟ توجہ کا طالب ہوں. یہ کون سی قوت ہے جو تمہیں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ قرآن کے احکامات الہیہ کے خلاف جاؤ؟ ہم شیعہ بی بی شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کی شادی کب ہوئی؟ کس سن میں؟ 9 سال کے سن میں. یہ ہو گئے شیعوں کی بات. امہات المسلمین ان کی تاریخ اٹھائیے، ان کی شادیاں کب ہوئیں؟ تو نہ شیعوں کے پاس ایسا ہے نہ سنیوں کے پاس ایسا ہے. پھر کنٹری نہ ادھر کا رہا، تو جب ولایت سے ہٹتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اسلام یہ کہتا ہے کہ گھر میں اگر برکت چاہیے تو عورت مرد کے گھر میں مشکل مسئلہ ہے. میں انگلش میں بولوں گا تاکہ پردہ رہے. مرد کے گھر میں پہلا پیریڈ دیکھے. اگر بابرکت گھر بنانا ہے تو حدیث میں ہے. توجہ کا طالب ہو، کیا کرو؟ جلد سے جلد شادی کرو. یہاں تک کہ باپ کے گھر میں نہیں، شوہر کے گھر میں. 1400 سال پہلے انسانیت کے لیے اس سے بہتر تحفہ نہیں ہو سکتا تھا. آج پورے مغرب میں اٹھا کر کے دیکھیے، ٹین ایج پریگننسیز مشہور ہے. یعنی لڑکیاں جو حاملہ ہو رہی ہیں 18 سال سے پہلے، تو اس کو کیا کیا؟ روکنے کے لیے گولیاں دیں. تم لوگ زنا سے روکنے کی گولی نہیں دیتے، اسلام زنا سے روکنے کی گولی دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دیکھیے اب اچھی طرح سے. اور آئیے، ابھی حال میں آپ نے سنا انڈیا میں جو ہے ایک لڑکی کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی گئی، بیچاری مر گئی، اور اس 5 کو جو ہے ان کو ہینگ کیا گیا، ان کو موت کی سزا ملی. سنا ہے آپ نے؟ کہ سنا ہے؟ پورا مشہور کیس ہے. اسلام میں ریپ کا تصور ہی نہیں ہے. اب یہاں پر محرم میں فرق ہے. میرا مدمہ ساتھ رہے. ماں محرم ہے، بہن محرم ہے، نانی محرم ہے، دادی محرم ہے، پھوپھی محرم ہے، خالہ محرم ہے. دودھ جس نے پیا وہ دودھ پینے والی بہن بھی محرم ہے. یہ محرم کی لسٹ. بیوی بھی محرم ہے. کیا بات ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. لیکن بیوی کی محرمیت ان محرمیت سے ہٹ کر ہے. بیوی لباس ہے، ماں لباس نہیں ہے، بہن لباس نہیں ہے. محرم میں کیٹیگریز ہیں، نامحرم میں کیٹیگریز نہیں ہیں. توجہ کا طالب ہوں. نامحرم یا خالازاد بہن ہو یا چچازاد بہن ہو یا رشتے کی کوئی کزن ہو یا سڑک میں چلنے والی عورت ہو، نامحرم ہے، خواہ وہ گھر والی ہو یا باہر والی ہو. جس طرح سے باہر کی نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آج ریلیشن شپ میں کزنس کے پرابلم سب لوگ جانتے ہیں. انسانی معاشرے میں خالہ زاد بھائی، چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، یہ جو منگلنگ وغیرہ چکر بہت خطرناک چیز ہے. اسلام میں اجازت نہیں ہے. مولانا میرے ساتھ بڑا، میرا ساتھ بڑا، میرے ساتھ پلا، میرا کزن ہے، وہ میرے جیسا بھائی ہے. تم قرآن کہہ رہا کہ تم کہہ رہی ہو بھائی ہے، مگر اسلام نہیں کہتا کہ بھائی ہے. اسلام کہتا نامحرم ہے.
ارے بھئی ایک ہی گھر میں بھابھی رہتی ہے، کیسے نامحرم ہے؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو سمجھ میں نہ آنے کی بنا پر استکبار مت کرو۔ ہے کہہ گیا جملہ، تو استکبار کس نے کیا تھا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو اب کون جانا چاہتا اس کیٹیگری میں؟ استغفر اللہ کوئی نہیں جانا چاہتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کے احکام سیکھیں۔ اسلام میں نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا حرام، حدیث میں ہے کہ تیر شیطان کا ہے، زنا سے بدتر ہے۔ اسلام ریپ کی دنیا تک پہنچاتا ہی نہیں، نگاہوں کو روک لیتا ہے۔ اس دین سے فخر کرنا چاہیے دنیا کے سامنے۔ دیکھو ہمارا مذہب کتنا خوبصورت ہے، ہزاروں انسان عورتیں پہلو سے گزرے، ہماری صحت پہ اثر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے۔ تو حضور جہاں ریڈ لائٹ آنے کے بعد بھی چلیں تو سمجھ جائیے وہاں قانون چلتا توجہ کا طالب ہے، قانون نہیں چل رہا ہے۔ اگر خدا حرام کہہ رہا ہے اس حرام پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ نوجوان بچے ہیں، آپس میں چیٹنگ ہوتی ہے، مولانا میں نے دوست بنایا بی ایف جی ایف، اور آج کل باقاعدہ ویسٹرن کنٹری کا دیا ہوا تحفہ ہے، ڈو یو ہیو جی ایف؟ میں پوچھتا ہوں جب کبھی کسی گھر میں جاتا ہوں، مہمان چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ٹین ایجرس، ہاؤ آر یو مین، ایوری تھنگ از اوکے، سب ٹھیک ٹھاک ہیں، ڈو یو ہیو جی ایف؟ مولانا ڈونٹ سے دیٹ۔ میں نے کہا جی ایف از گڈ فرینڈ مین، تو گرل فرینڈ ہی کیوں، گڈ فرینڈ کیوں نہیں؟ مگر ہماری ذہنیت جی ایف کے ساتھ اتنی خراب ہو چکی ہے، وہ گڈ فرینڈ آتا نہیں ہے، وہ گرل فرینڈ ہی ہے۔ بی ایف بیسٹ فرینڈ یار، بوائے فرینڈ ہی کیوں؟ لیکن بی ایف کے ساتھ بوائے فرینڈ آتا ہے، بیسٹ فرینڈ نہیں آتا۔ تو چیٹنگ ہو رہی ہے، گھنٹوں چیٹنگ ہو رہی ہے، اب تو ہاتھ میں بھی شیطان آ گیا ہے جی، ہاتھ میں آ گیا تھا۔ کس سے بات کرو؟ میرے دوست سے۔ کون ہے وہ دوست؟ محرم ہے؟ نہیں ہے۔ اسلام نے بات کرنے کے احکامات بتائے ہیں، دیکھو توضیح مسائل اٹھا کر کے دیکھو، کتنا میں بات کر سکتا ہوں، کتنا بات کر سکتا ہوں۔ اسلام نے کہا ہے جتنی ضرورت۔ مارکیٹ میں گئے، ایک جگہ جو ہے دکان میں ایک عورت سیلس مین تھی، آپ کو کوئی چیز خریدنا تھا، آپ نے پوچھا قیمت، خرید لیا، نکل گئے، اس سے زیادہ وہاں بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جہاں انٹینشن خراب ہوئی وہاں کا کیلکولیشن شروع ہو گیا، عذاب 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 عذاب۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ کیوں ابل رہا ہے؟ آج ہماری بعض بہنیں ایسی جو 40 سال کی ہو گئیں، بعض ایسے بھائی ہیں جو 35 سال کے ہو گئے، شادی نہیں ہوئی۔ جوان کب ہوا تھا بیٹا؟ جب وہ کب ہوا تھا بیٹا جوان؟ 13 سال میں، 14 سال میں بالغ ہوا تھا۔ تم نے شادی کب کی اس کی؟ 35 سال میں۔ 14 سے 35 سال، 20 سال تک وہ بالغ ایسے ہی پھرا، تو گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ جس گھر میں گناہ ہو رہا ہو وہاں پہ برکتوں کا تصور کہاں سے آئے گا؟ تو میں استکبار شیطان پہ کام کر رہا ہوں، اپنے نفس کے استکبار سے نہیں لڑ رہا ہوں۔ تو اسلام نے کیا کیا اس کو؟ آسان شادی، آسان شادی، آسان شادی۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اکاف سرکار کا ایک صحابی ہے، ایک وہ جو چھپر میں جہاں پر اصحاب صفہ رہا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کیا ہیں؟ یہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، جن کے پاس گھر دار کچھ نہ ہوتا تھا، ان کو چھپر پہ جگہ دے دی جاتی تھی، چونکہ مسجد میں نوجوان کا رہنا شرعی اشکال ہے، تو باہر ہی ایک چھپر ڈال دیا گیا تھا کہ وہ رہے، جب وہ سیٹل ہو جائے تو پھر اپنے مقام پہ چلے جائے۔ اس کا نام ہے اصحاب صفہ، چبوترے کے اصحاب۔ یہ چبوترا شیلٹر، ایک چھپر ہے، توجہ کے ساتھ۔ اکاف نامی ایک صحابی ہے، وہی لڑکا ہے، اس میں رہتا ہے، افریقہ کا ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک دن، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ تزوجتا، اکاف شادی کی تو نے؟ جوان بچہ سر کو کھجایا، اگر ہم بچوں کو پوچھے جوان کو 25 کو سر جھکا لیں گے جی۔ وہ پوچھا، سرکار نے پوچھا شادی کی تو نے؟
کہ سرکار، مولانا نے کہا کہ کیوں نہیں کی؟ رسول اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کیا شادی؟ انت سالم، طبیعت تو ٹھیک ٹھاک ہے، مریض تو نہیں ہو، انسان تو ہو۔ اسلام نے نیچرل بیہیویئر کو، بایولوجیکل فیکٹر کو اتنا آسان بنایا ہے کہ پرابلم ہی نہیں، جو حقیقت ہے وہ واضح ہے۔ تم انسان ہو، سالم ہو، صحت اچھی ہے تو تمہارے پاس ارجس ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں اپنے مخالف جنڈر کی طرف۔ تم صحیح ہو کہ یا رسول صحیح ہوں، پھر صحیح ہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ یا رسول میں مسلمان ہوں، کہ مسلمان ہو تو شادی کرو، یا تم مسیحی پریسٹ ہو جو چرچ کے پریسٹ ہوتے شادی نہیں کرتے، یا مسلمان ہو تصور شادی کر۔ میں 1400 سال پہلے قصہ بات سنا رہا ہوں، آپ پر اتنا اثر ہے، خود سرکار بول رہے ہوں تو اس پہ کیا اثر ہوگا؟ وہ لرز گیا، پریشان ہو گیا، سرکار میں حاضر ہوں، مجھے ابھی اسی وقت سرکار نے دوسرے صحابی کو بلایا کہ تمہاری بیٹی ہے؟ کہ بیٹی ہے۔ تو کیا ہوا؟ کہ اس سے میں شادی کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ولایت۔ جب سرکار حکم دے دیں کہ بیٹی دے تو دے دینا چاہیے، کہ محفل سے اٹھ جاؤ، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حکم ولایت ہے، بیٹی اچھا لایا، سرکار لایا۔ کس کی بیٹی؟ آپ کی، عرب کی بیٹی۔ یہ کون ہے؟ افریقہ کا، کالا ٹھگناگ، بالکل اپیرنس اس کا اچھا نہیں ہے۔ یہ عرب کی بیٹی۔ عرب اپنے آپ کو بہت بلند سمجھتے تھے۔ ایک عرب اور غیر عرب سے شادی کا اسلام ایسا ہے، عرب اور غیر عرب کا مسئلہ نہیں ہے۔ تم جاؤ اس کی بیٹی کو لاؤ، وہیں پر رسول اللہ نے نکاح پڑھا۔ اگر ایسی آسان شادیاں ہو جائیں تو کون بیٹی گھر میں رہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کتنا قرآن، یہ قرآن میری طرف سے نہیں، قرآن ہمارے پاس ہوتا یہ ہے، بے حد شرمندگی سے کہہ رہا ہوں، میں بعض چیزیں میں بہت بلنٹ کہتا ہوں، ذرا سا اوپن کہتا ہوں، اس لیے قرآن کا حکم ہے قولوا قولا سدیدا، بات کرو، صاف صاف بات کرو، ایسی چھپا کے ڈھکی چھپا کے لوگوں کو خوش کرنے کی بات نہیں۔ میں تو کوشش کرتا ہوں اللہ خوش رہے، اس لیے کہ اتنے بڑے مجمع کو خوش کرنا آسان کام نہیں ہے، مگر ایک کو خوش کر دوں تو سب خوش ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بہت اچھی طرح سے ہمارے پاس بی اے ہو گئے، ایم اے ہو گئے، ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، بہترین تاجر ہو گئے، سب کچھ ہوا، مسلمان ہوئے۔ شریعت کے احکامات کو دیکھو، توضیح مسائل کسی بھی اٹھا کے اور دیکھو، پہلا مسئلہ ہے جتنی ضروری مسائل ہیں ان مسائل کا جاننا واجب ہے۔ زندگی میں جو پڑتی ہیں ضرورت کے مسائل ان کا جاننا واجب ہے، مولوی نہیں، ہر شخص کو جتنی ضرورت ہے مسائل کی ان مسائل کا جاننا واجب ہے، فرض ہے، بہت اچھی طرح سے۔ مگر ہمارے پاس کیا ہے؟ دولہے کے بازو دو مولوی، ایک مولوی اٹھ کے جاتا ہے اندر، جا کے پوچھتا ہے فلاں فلاں دختر کا نام ہے، لڑکی کا نام ہے، تمہارے باپ کا نام یہ ہے، اتنے مہر پر تمہارا نکاح قرار پایا ہے، کیا تم مجھے وکیل کر رہی ہو؟ اس بیچاری کو مہر کس گدھے کا نام ہے، وکیل کس اونٹ کا نام ہے معلوم نہیں۔ میرا مجمع ساتھ رہے، دیکھیں میں ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے جو دیکھیں گے آئندہ، ان سے بھی گزارش ہے، حقیقت چل رہی ہے نہیں چل رہا؟ جو حقیقت یہ ہے کہ عورت دلہن بالکل بنی سنوری بیٹھی ہوئی ہے، قرآن سامنے، شاید اکثر کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، اس کو رائٹ سے پڑھنا ہے لیفٹ سے پڑھنا وہ بھی معلوم نہیں ہے، بہرحال ہے قرآن سامنے ہے۔ اس کے بعد پوچھا جا رہا مولوی نے کہ تم مہر اس کا حق ہے، مہر
طلاق میں دینے کی چیز کا نام نہیں ہے. مہر گفٹ ہے میرج کا. توجہ کرتا 1400 سال پہلے کتنا ماڈرن گفٹ سرکار نے بتایا کہ خود بیوی سے پوچھو کہ تم کیا چاہتی ہو. جیسے آج کل پوچھا جاتا ہے کہ باپ پوچھتا ہے بیٹی تمہارا برتھ ڈے آ رہا تم کیا چاہتی ہو, بیٹا تمہارا برتھ ڈے آ رہا تم کیا چاہتے ہو. شادی میں پوچھ رہا ہے کون ہونے والا شوہر تم کیا چاہتی ہو. تو حق اس کا ہے جتنا چاہے مانگے, حق اس کا ہے کہ وہ معاف کر دے, لیکن وہ حق عورت کا ہے. اس کو صداق کہتے ہیں قرآنی لہجے میں, مہر کہتے ہیں قرآنی لہجے میں. ہوگی بات. ادھر تو دلہن کے پاس دولہے کے پاس 2 مولوی, ایک بیچ میں انکاح تو موکلتی موکل کا علی المہر المعلوم. دوسرا مولوی کہتا قبلت النکاح لموکلی علی المہر المعلوم. 2 مولوی معلوم معلوم کہہ رہے ہیں, بیچ کے بدھو کو کچھ معلوم نہیں. ساری باتیں مغربیت کی معلوم ہیں, دین کی مہر کی باتیں معلوم نہیں ہیں, وکالت کی باتیں معلوم نہیں ہیں, مہر کس کا حق ہے معلوم نہیں ہے. لڑکی اگر لڑکا چوز کرنے کے لیے کرائٹیریا آف سلیکشنگ اسپوز کہ کیا کنڈیشن ہے اور ہم سر کا انتخاب میں کیا معیار ہونا چاہیے وہ معلوم نہیں ہے. اب وہ دولہے کو بٹھائیں دلہن کو بٹھائیں اور وہ بھی ایسے حال میں جو بدحال ہے. توجہ کا تعلیم وہ حال نہیں ہے, وہ بے حال ہے. حال اگر ہے تو نیک مقامات ہیں, مسجد میں کیجئے, امام بارگاہ میں کیجئے, کیوں ادھر در بدر کریں, پیسہ اس کو کیوں دیں, مسجد میں دیجئے تاکہ گھر سے برکت کی طرف جائیں. مگر چونکہ فیشن فلاں صاحب نے ایسے کیا تھا تو میں بھی کر کے بتاؤں گا اس میں. یہ دکھانے بتانے کی چیزیں اسلام میں نہیں ہے, جھوٹی شان اسلام میں نہیں ہے. جو ہوں میں ہوں. اور اس میں 2 لوگوں کا بہت کام ہے, اسکالرز اور دولت مند. بہت اچھی طرح سے بنی اسرائیل کی تباہی کی وجہ قرآن کہتا ہے 2 دولت مند ڈنڈی مارتے تھے اور جو لوگ مولوی تھے اسکالر تھے وہ یحرفون الکلم, توریت کے الفاظ کو بدل دیتے تھے. اگر 2 قشر اسکالرز کی دولت مندوں کی ٹھیک ہو جائے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے کہ غریب کس کو دیکھتا ہے, غریب دیکھتا ہے نمونہ ایک عالم کو, ایک ڈاکٹر کو, ایک انجینئر کو, ایک پیسے والے کو, کہتا ہے کہ مجھے ویسے ہی چلنا ہے, کوا چلے ہنس کی چال. تو اس لیے اگر امیر ایک سادہ شادی کرے تو غریب کے لیے کتنا خوبصورت ہے. کلیکشن میں کیجیے, ابھی ربیع الاول آ رہا ہے, بجائے اس کے کہ بیٹے کی شادی کہیں اور کریں, جو بھی کرنا چلے اجتماعی شادی کریں. شہزادی کی شادی کے دن 50 شادیاں یہاں ہوں گی حیدرآباد میں, اجتماعی شادی. اجتماعی شادی میں سمپلس جیسے سرکار نے بتایا جیسے شہزادی کی شادی ہے ویسی شادی ہوگی. 10 سال ایسا کیجئے دلندری نحوست آپ کے گھر سے چلے جائے, آپ کی پریشانیاں دور ہوگی. دین ہے. یہ پریشانیاں کہاں سے آئیں؟ اسرن لا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا. پروردگارہ ہم پر وہ مصیبت وہ برڈن نہ ڈال جو پہلے ڈالی. کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ دین سے مکر گئے تھے, دین کو چھوڑ دیا تھا. ہم نے دین کو چھوڑ دیا. ہم بھی ایسے مولوی کو لاتے جو ہمیں جنت بتا دے. مولانا آئیے کوئی ایسے کو لاؤ جو زیادہ نعرے لگائے جنت پہنچا دے. سب لوگ کہتا وہ بھی آتا ہے, ڈرو نہیں یار, تم جنت نہیں جاؤ گے تو کون جائے گا. نیچے سے نعرے حیدری. میرا مجمع سنیں, بہت اچھی طرح سے سنیں. علم اخلاق کا مسئلہ ہے, مورل سائنس کا مسئلہ ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ مورل سائنس بہت خبیث سائنس ہے, خصوصاً شیعوں کے پاس. ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام احمد نراقی ہے, جنہوں نے معراج السعادہ کتاب لکھی ہے. اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے, انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے, آن لائن موجود ہے. اس میں لکھتے ہیں
کہ جنت میں جتنے نابالغ بچے ہوں گے کائنات میں سب جائیں گے جنت میں. حتیٰ کافر کا بھی نابالغ بچہ ہو مر جائے چونکہ تکلیف نہیں ہے اس پر، وہ کہاں جائے گا؟ جنت جائے گا، چونکہ نابالغ ہے، اس پر تکلیف ہی نہیں ہے. اسی طرح سے دنیا کے جتنے دیوانے ہوں گے جنت پر رہیں گے. دیوانوں کی جگہ جنت، بچوں کی جگہ جنت. محرم سفر میں چھوٹے چھوٹے بچے، ہم لوگ بھی جب بچے تھے بچوں کے مجلسیں کرتے ہیں، سوداخیاں بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، بچے چھوٹے چھوٹے بچے ملتے ہیں مجلسیں کرتے ہیں، ٹھیک، بہت اچھی چیز ہے. اس بچوں کی مجلس میں آپ بیٹھ جائیے، کمفرٹیبل نہیں ہے، ارے یار کہاں پہ بٹھا دے، کیوں بھائی مجلس حسین ہے یار بیٹھو. کہا نہیں مولانا یہ مجلس بچوں کی ہے بڑوں کی نہیں ہے، تو ہمیں وہ جنت میں نہیں جانا جہاں بچے ہوں. اس جنت میں جانا نہیں ہے جہاں دیوانے ہو. کس جنت میں جانا ہے؟ جہاں حسین رہتے ہیں. اگر حسین کی جنت میں جانا ہو تو حسینی بننا پڑے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، نہیں میں اپنی طرف سے نہیں. پھر دعا صبح کی نماز میں ایک دعا ہے تعقیبات میں، اللہم احینی حیات علی ابن ابی طالب وَأَمِتْنِي مَمَوْتَ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب. پروردگارہ مجھے علی جیسا جینا سکھا دے. اللہ اکبر، علی جیسا مرنا سکھا دے. یہ جو نوحہ ہے، وہ کسی نے کہا live like علی die like حسین، ذرا سا فشی ہے. ہونا چاہیے live like حسین die like حسین، live like علی die like علی. اس لیے کہ ان کی حیات بھی نمونہ ہے، ان کی شہادت بھی نمونہ ہے. یہ نہیں کہ علی کی حیات نمونہ ہے علی کی شہادت نہیں، مگر بنایا گیا ہے. آئیے عید کے دن نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ جی ماشاءاللہ، فجر کی پڑھے نہ پڑھے مگر عید کی ضرور پڑھتے ہیں، جبکہ فجر کی واجب ہے. عید کی جو ہے قصد رجا، اچھا کام کیے ہیں، اس لیے کہ غیبت امام انشاءاللہ جب مولا آئیں گے تب واجب ہوگی. توجہ کا طالب، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا وآل محمد واخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمدا وآل محمد. پروردگارہ مجھے وہاں داخل کر جہاں محمد و آل محمد داخل ہوئے، وہاں سے نکال دے جہاں سے وہ نکل گئے. جی یہ دعا، یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تم علی بنو، تم فاطمہ بنو. ہمارا خاطب ہم کہاں، علی کہاں، ہم کہاں، فاطمہ زہرا کہاں؟ تو پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ تمہارے لیے رسول اللہ ایک آئیڈیل ہیں، ایک مینٹور ہیں، ایک نمونہ ہیں. ان کی حیات کو دیکھو، ان کی کاپی کرو. علی والے ہیں سنیے، علی والے ہیں تو سنیے. مزیدار بات بتا رہا ہوں، خوبصورت بات بتا رہا ہوں، سنیے. فضائل بھی ہیں اور بہت خطرناک بھی ہے. زیارت مولا کائنات میں ایک جملہ ہے، السلام علیکہ یا میزان الاعمال. علی کے چاہنے والا، ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں. ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں، خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں، خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں. کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم پر ظلم کرتی ہے؟ ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں، ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں. ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر. یہ آگ و آگ نہیں ہے، یعنی مشکلوں میں کود پڑتے ہیں. اب اگر ہمارے باطل کوئی ہمارے مقابل میں آئے تو ہم اس سے لڑتے ہیں. ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر. بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں. نام ہی سے
جلتے ہیں، ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا میں نے، ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا میں نے، آپ اس طرح پہلو کس لیے بدلتے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آئیے، کتنی مولا کے نام سے کتنے پہل گئے جی، ایسے جیسے گلاب پر شبنم گر گئی ہے۔ علی کی محبت ہی ایسی ہے نا، بھی کرنٹ پھیل گیا ماشاءاللہ، چہرے ابھر کے آگے سب کہہ رہے ہیں کہ اور سنائیے مولا کا مسئلہ ہے۔ علی کے چاہنے والوں سنو، زیارت علی کا جملہ ہے، السلام علیک یا میزان الاعمال۔ علی کون ہے تو میرے عمل کا میزان ہے، یعنی خدا یہ نہیں دیکھتا نماز پڑھی یا نہ پڑھی، علی جیسی نماز پڑھی یا نہ پڑھی، علی جیسا روزہ رکھا یا نہ رکھا، علی جیسا حج کیا یا نہ کیا، یعنی میزان اعمال ہے، صرف نماز نہیں پڑھنا ہے، علی جیسی نماز پڑھنا ہے۔ کہ میری حیثیت تو یہ ٹرائی کرو، علی جیسے کے معنی یہ ہیں کہ برائیوں سے روکنے والی چیز کا نام ہے نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز کے ساتھ تمہاری برائیاں رک جائیں تو سمجھنا تمہاری نماز ہے، اگر برائیاں بھی ہو نماز بھی ہو تو سمجھنا کہ وہ نماز کا کوئی اثر۔ اب پاکستان کو لے لیجیے، توجہ کا، نماز بھی ہے، قتل ہے، نماز بھی ہے، لوٹ ہے، نماز بھی ہے، روزہ ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے۔ خدا کہہ رہا اگر نماز صحیح پڑھتے تو کسی کا خون بھی نہیں بہتا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہاں سے جائیے، اپنے آپ سے نیت کیجیے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ارے بھی بیٹے کی شادی کر دو یار، کہتے مولانا سیٹل ہو جائے، ہو آپ سیٹل کرنے والے بیٹے کو۔ اچھا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نور، یہ آیت اتفاق سے ہر نکاح سے پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے پاس کینیڈا میں ویسٹرن کنٹری میں یہ ہوتا، آپ لوگ بھی شروع کیجئے، نکاح سے پہلے مولانا سے کہتے ہیں 15 منٹ کی تقریر کیجئے۔ جی میت پہ تو کوئی تقریر کروا نہیں سکتے، وہاں پہ تو رو رہے پیٹ رہے ہیں، کم از کم شادیوں میں تو کروائیے۔ 15 منٹ بتائیے کہ شادی کے فضائل کیا ہیں، شادی کس کو کہتے ہیں، مہر کس کو کہتے ہیں، وکیل کس کو کہتے ہیں۔ ہر نکاح میں یہ ہوتا رہے گا تو شادی کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ شروع کریں، بہترین شروع کیجئے، تو ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیے کیا ہے، مولوی بیٹا ہوا خطبہ پڑھتا، خطبہ پڑھنے کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھتا، سورہ نور کی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ قرآن مزیدار قرآن ہے۔ تم اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادی کر دو، شادی کر لو نہیں، یعنی شادی کر دو، یعنی ایسے ایج میں شادی کرو ابھی وہ شرمندگی کا اظہار ہی کریں، ورنہ آج کے دور میں ابو آپ کی بہو سے ملیے ملا دے گا، وہ یہی رہا ہے، ابو آپ کے داماد سے ملیے، یہ دیجئے داماد ہیں آپ کے، اس لیے کہ آپ نے داماد نہیں دلایا تو وہ کیا کرے گی، آپ نے بہو نہیں لایا تو وہ کیا کرے گا، تو وہ تب لائے گا کہ نہیں لائے گا، اس کی نیچرل ارجس یہ کہہ رہی ہے کہ باپ نہیں لا رہا تو میں خود لاؤں گا، تو بات پورا، اس کے بعد بدنام بھی ہو جائیے پورا خاندان، بیٹا میرا خاندان، تم پاندان کہتے رہو، پاندان کے چھکڑے اڑ گئے، کوئی بھی باقی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین نہیں ہے ہمارے پاس۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تم اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادی کرو، اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ ڈرو نہیں، یہ شادی کروں گا تو یہ روٹی کہاں سے آئے گی، پانی، وَإِن كُنتُمْ فُقَرَاء، اگر تم غریب ہو تو خدا غنی کر دے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جی میں نہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اگر تم غریب ہو تو پہلے یہ غرور کہ میں سیٹل ہوں، مجھے جاب ملے، خدا کہہ رہا ہے کہ تم کون ہو،
सेटल का कितने दुनिया में पढ़े लिखे हैं बेकार फिर रहे हैं, इसलिए कि देने का अंदाज मेरे पास है। मैं जिसको चाहता हूँ देता हूँ, जिससे चाहे खींच लेता हूँ। तुम्हारी मेहनत का नतीजा दौलत नहीं है, मेरी अता का नतीजा। कोशिश तुम ज़रूर करो, लेकिन देने वाले हम देंगे, तुम्हें कौन करना चाहिए। तो मेरा बच्चा जवान हो गया, शादी कीजिए नहीं। और एक और मैंने कराची में मजलिस में आपसे भी कह रहा हूँ, आज का दौर टेलीफोन और नेट की वजह से कम्युनिकेशन का वास्ट बहुत ज़्यादा वसी हो गई है। आप बेटे को बहू तलाश करने से पहले बेटे से पूछ लीजिए कि अगर किसी को देख लिया है तो बता दीजिए मोमिना है तो मैं शादी करूँगी। ओपन रहिए। और इसी तरह से बेटी को बर ढूंढने वाले पहले बेटी से पूछिए, अगर बेटी कोई भी तुम्हारा अगर मुसलमान कोई मोमिन है जिससे तुम्हारा राबिता है तो बता दो, उसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम ने 1400 साल पहले ये बताया कि नहीं बताया? खदीजतुल कुबरा ने खदीजतुल कुबरा ने ऑफर किया अपने आप को, मुझे आपसे शादी करनी है। अली ने ऑफर किया, मर्द के लिए भी नमूना है, औरत के लिए भी नमूना। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। फाजिल फरज, ये मेरा काम है। क्यों काम है? मेंबर ये कहता है, हुक्म है कि मेंबर का काम है इसरे मजमे को, यानी मोमिनीन के मुश्किलात को हल करें, मुश्किलात को बढ़ा के नहीं चले जाए। शहादत सालिया की मुश्किल, उसकी मुश्किल, भाई अपने घर में 50 मुश्किलात हैं यार, उसको हल करो, उसका हल पेश करो। इस्लाम ने क्या कहा, क्या हल दिया है, वो बात करो, बजाय इसके कि कोई ऐसा मसला छेड़ दें जिसका रब्त ही मुझसे नहीं है। इसलिए कि ना मेरे वालिद ने, न मेरे दादा ने, मेरे ख़ानदान ने, न परदादा ने, ना ईरान में, ना इराक़ में, किसी दुनिया में कहीं नहीं होता। तुम एक नए रंग ला रहे हो, तो तुम बजाय इसके कि हमारी मुसीबतों का हल पेश करो, तुमने मुसीबतें हमें बढ़ा दी हैं। दीन मुसीबतों के हल की जगह है। अगर दीन पर बाकी रह जाए, हमारे इस्तिकबार नफ्स, अपने नफ्स के इस्तिकबार को निकालिए। ये मैं, मेरा ख़ानदान, हमारा घराना, हमारे बाप दादा, इस्लाम में ये नहीं चलता। इस्लाम कहता है कि ये दीन हक है तो इस पे चलो। बाप दादा की बात नहीं हो सकता, बाप दादा का तरीका अलग कुछ हो। इन्ना वजदना अलैहि आबाना, सरकार ने जब कहा कि बुतों को पूजा नहीं करो तो क्या कहा उन्होंने? हमने आबा और अजदाद को ऐसे ही करते देखा है। तो हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम दीन को समझ रहे हैं तो हम लोग हैं बायोलॉजिकल मुस्लिम्स। इस्लाम चाहता है हकीकी मुस्लिम हो। इस्लाम आपसे डिमांड करता है कि मुसलमान बनना है। क्या है मुसलमान? तस्लीम है, बिल्कुल कुछ नहीं। बाहर रहने से पहले, इमारत के बाहर रहना जो चाहे करो, लेकिन मजलिस में आने के बाद जो चाहे नहीं कर सकते, इसलिए कि तुमने इस इमारत के कानून को अपना लिया है। इस्लाम भी एक इमारत है, बाहर रहो जो चाहे करो, अंदर आने के बाद तुम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, इसलिए कि तुमने कबूल कर लिया है अल इस्लाम, अशहदु अल्ला इलाहा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला मोहम्मद। इससे बेहतर सलवात पढ़िए तो आगे बढ़ो। अल्लाह सलामत रखे आपको। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दीन को बदलने के लिए गुजारिश है। पानी डाल दिया उसमें? नहीं डाल दीजिए, नहीं डाल दीजिए। एक सवाल
جب سے کیا تھا اس میں؟ پانی تھا، اب کیا ہے؟ خالی ہے۔ مولا امام حسین کا قول سنیے، دین کتنا باقی رہے گا؟ خالی ہونے کے بعد کچھ قطرے ادھر لگ گئے ہیں۔ مولا امام حسین فرماتے ہیں کہ دین کا ظرف خالی ہو جائے گا، کچھ پارٹیکلز رہ جائیں گے، کچھ قطرے رہ جائیں گے، ہمارے پاس دین نہیں ہے۔ یہاں تک کہ امام جب تشریف لائیں گے تو ہم کہیں گے یہ تو نیا دین لائے، یعنی ہم نے اس کو اتنا ملیامیٹ کر دیا ہے کہ اصل دین بھی نیا دین نظر آئے گا۔ میں نوجوان نسلوں سے خواہش کرتا ہوں، بیگ یور پارڈن، بیدار ہوئیے، آنکھوں کو رگڑیے، اٹھیے اور تلاش کیجئے اس دین کو جو دین چلا ہے ذوالعشیرہ سے، کامل ہوا ہے غدیر۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد۔ جب یہ روایتیں دیکھتے ہیں میں روتا ہوں، میں پریشان ہو جاتا ہوں، مولا ہم لوگ کہاں ہیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ تو آج یہ پاکستان کے حالات کو، یہ اسر کو ختم کرنے کا واحد طریقہ، میں نے کراچی میں بھی آج بھی تھوڑا سا حصہ یہاں پر جو حسین ڈے تھا وہاں پہ اشارہ کیا، آپ لوگ نہیں تھے، میں سنیے اچھی طرح سے۔ نفرتوں کو محبت سے کیسے بدلے؟ نفرت شیطان کی دی ہوئی چیز ہے، اس لیے کہ ہم دین سے ہٹ گئے، شیطان داخل ہو گیا۔ جی رات کو سونے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ چاروں طرف پردے ڈال دیتے ہیں، لائٹ بند کر دیتے ہیں، جتنا اندھیرا ہو اتنی اچھی نہیں۔ اگر ذرا سی کوئی جگہ ہوگی دراڑ سے روشنی داخل ہوگی۔ اسی طرح سے ہے دین میں، اگر ہم نے ذرا سا کسی کو موقع دیا وہ داخل ہوگا اور آپ کو اپنی حقیقت سے ہٹا دے گا۔ چنانچہ آج اپنی حقیقت سے ہم لوگ ہٹ چکے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو مت صلوات چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیجئے، چھوٹے چھوٹے اسٹیپس، آہستہ آہستہ قدم چلیے انشاءاللہ۔ نا امید مت ہو جائیے، نا امیدی کفر ہے، امید رکھیے، ہم کو انشاءاللہ بدلنا ہے، اور یہ بھی یقین کر لیجئے ہم ہی بدل سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو علم ہے دوسرے کے پاس موجود نہیں ہے، ہمارے پاس جو اخلاق ہیں دوسرے کے پاس موجود نہیں ہیں۔ ہم در اہل بیت سے مکمل اسلام لیے ہیں، تو ہم ہی نمونہ بن سکتے ہیں، دوسرے کو نمونہ بنانے کی کوشش بھی نہ کریں۔ ہر محلے میں پہلا کام کریں کامنولوجی، ہمارا کامن انٹرسٹ کیا ہے، خواہ سنی ہوں، خواہ شیعہ ہوں، خواہ کرسچن ہوں، خواہ یہودی ہوں، کوئی بھی کیوں نہ ہو محلے میں، اس محلے کا کامن انٹرسٹ کیا ہے؟ پہلا کامن، اس محلے اس گلی کو ہم کبھی گندا نہیں رکھیں گے، اس میں کسی کا نہ مذہب کی ضرورت ہے نہ خاندان کی، چاروں ایک دو چار نوجوان جمع ہوں ہر مذہب کے لے لیں، چلو بھی یہ نیت کریں گے اس گلی میں کبھی کچرا نہیں ہوگا، پہلا۔ دوسرا، اس گلی میں کسی کی شرارت نہیں ہوگی، کوئی شرارت نہیں کرے گا، یعنی عورتوں کو بد نگاہی سے دیکھے گا، نہ چھیڑے گا، اس گلی میں ہمیں گندگی دور کریں گے۔ تیسرا، اس گلی میں کوئی بچہ جاہل نہیں رہے گا، یعنی اس گلی کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو اسکول نہ جاتا ہو، جو ایجوکیشن نہ کرتا ہو، اگر کیا ایسا ہے تو اس فیملی سے پوچھیں کہ کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے۔ ایجوکیشن کامن، نہ سنی شیعہ کا مسئلہ بھی نہیں ہے نا، اس گلی میں کبھی قتل ہونے نہیں دیں گے۔ اگر ہر گلی اس طرح سے صاف کرتے چلے جائیے پورا شہر صاف ہو جائے گا۔ ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، قرآن یہ کہتا ہے تم نے کیا کیا۔ تو
یہ مسائل ہمارے موجود ہیں، اس کو انشاءاللہ کمر کس کر کے کیوں کر کہیں نہ اہل ولا یا علی مدد. جی میں کہتا ہوں آپ کو، یہ کیوں کر کہیں نہ اہل ولا، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا، نام علی ہے نام خدا. طوفانوں بطن ماہیوں زندانوں آگ میں، طوفانوں بطن ماہیوں زندانوں آگ میں، ہم کیا ہیں انبیاء نے کہا. ذرا پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد. امام سجاد سے کتنا واقف ہے ہم لوگ؟ اللہم صل علی محمد. کتنا واقف ہے ہم لوگ؟ بیمار کربلا. ادھر ہی سمجھنا، یہ 35 سال زندہ رہے، 36 سال زندہ رہے، گریا کیا. کچھ اور جانتے ہیں ہم لوگ؟ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ آج ہو سکتا ہے 2 گھنٹے ہو جائے، مجھے پریشانی نہیں ہے، مگر آپ دیکھیے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ کہ امام سجاد نے کیا کیا. میں دبئی میں پارسال مجلس پڑھ رہا تھا، ارشاد وہاں پر دیکھا ایک گورا سا لڑکا بیٹھا، میں سمجھ گیا کہ وہ یوروپین ہوگا، اس کے رنگ سے پتہ چل رہا تھا. لیکن مصائب میں وہ رونے لگا. میں سمجھا کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی اپنا مومن گھرانہ بھی ہو جو بہت صاف رنگ کا ہو. لیکن مجلس کے بعد وہ آ کر کے مجھ سے مل کے کہنے لگا کہ میں لکھنؤ میں تھا 2 سال، اردو سمجھتا ہوں ثقافتی، یعنی جو مرثیہ بھی پڑھا جاتا ہے اس کو سمجھتا ہوں. میرا نام برائن ہے، میں امریکہ سے آیا ہوں. 2 سال میں نے گزارے لکھنؤ میں اردو سیکھنے کے لیے. میں نے کہا تمہارا ایم کیا ہے؟ کہا میں اینتھروپولوجی کر رہا ہوں، یعنی مذاہب کی اسٹڈی. آخر کیا کرنا چاہتے ہو، کیا ہو؟ میں امام سجاد کے صحیفہ کاملہ پر PhD کرنا چاہتا ہوں. اب آپ سے پوچھتا ہوں، ہم لوگ شیعہ ہیں، 12 امام کے ماننے والے، کتنے ہم میں ہیں؟ اگر آپ سے پوچھیں کہ کتنی دعائیں ہیں صحیفہ کاملہ میں، ہم بغلے جھانکیں گے، ہم کو پتہ ہے. ہمارا دین ہے 100 گز واروں 1 گز نہ پھاڑوں. اردو میں محاورہ ہے 100 گز واروں 1 گز نہ پھاڑوں. داماد کے اوپر وارنے کے لیے پوری ٹھان لائی 100 گز والا ساس. جب صدقہ دینے کا موقع آیا تو 1 گز بھی اس نے پھاڑا نہیں. ہم بھی مولا علی پہ بہت وارتے ہیں. جب صدقہ دینے کا موقع آتا ہے، خدمت کا موقع آتا ہے، ہم لوگ کرتے نہیں ہیں. ذرا سا سخت جملہ معافی چاہتا ہوں میں شرمندگی کے ساتھ. یہ ریالٹی آن دا گراؤنڈ، باٹم لائن. ہمارے اماموں کی سیرتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں. سید سجاد کو صرف رونا جانا، صرف بیمار جانا. امام نے جو صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ جو دیا ہے، اگر ہم نے صحیح پریز کیا ہوتا، صحیح بتایا ہوتا تو وہابیوں کا وجود ہی نہ ہو. اس میں مولا نے سوائے اللہ سے کسی سے بات نہیں کی ہے. جی ہمارے پاس اتنی چیزیں موجود ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ علم کا مسئلہ. آئیے سوشل سائنس کا مسئلہ. سلام ہو اے سید سجاد تجھ پر، دنیا نے صرف رونا دیکھا. تاریخ میں ہے کہ رات جب اندھیرا ہو جاتا تھا جی روٹی اس تک پہنچاتے تھے جس کے پاس روٹی نہیں ہوتی. چلیے بہترین سیرت اپنا. اس گلی میں پاک و صاف رکھیں گے، اس گلی میں جاہل نہیں رہے گا، اس گلی میں جو ہے بدماشی نہیں ہوگی، اس گلی میں قتل نہیں ہوگا، اس گلی میں بھوک نہیں.
کامنالوجی ہے نا بھائی، سب انسانیت کی خدمت ہے، اس میں کوئی مذہب شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، سب کے لیے ہے، سب لوگ سیر و سیراب رہیں، اس پہ تو کام کیجئے۔ امام سجاد کیا کرتے تھے رات کو، یہاں تک کہ وقت آ گیا مگر میں بھی تھک گیا، بس اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ 2 معصوم کو غسل دیتے ہوئے 2 معصوم نے چیخ کر کے رویا۔ مشکل کشا حیدر کرہ، شہزادی فاطمہ کو غسل دے رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا مظلوم ہے مولا۔ آپ نے کبھی دیکھا خدا نخواستہ کہ پہلے تو عموماً مرد پہلے جاتا ہے، عورتیں کم جاتی ہیں، عورتیں بیوہ زیادہ ہوتی ہیں، مرد بہت کم ہیں جو بیوی کی موجودگی میں چلے جائیں، یعنی عورت چلے جائے بیوی کی موجودگی میں، مرد جاتا پہلے۔ لیکن کبھی دیکھا کسی کی بیوی گئی ہو، خود قبر کھود رہا ہو، خود غسل دے رہا ہو، خود کفن پہنا رہا ہو، یہ ہے علی۔ سلمان کہتے ہیں کہ ہم باہر کھڑے ہوئے تھے، مولا غسل دیتے دیتے مولا کی زبان سے چیخ نکل گئی۔ جب مولا باہر آئے، میں نے پوچھا مولا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا دنیا میں سب سے زیادہ صابر کون ہے تو میں آپ کا نام لیتا، مگر آپ نے آج چیخ کر گریا کیوں کیا؟ مولا نے فرمایا سلمان کیا بتاؤں، جب غسل دیتے ہوئے میری نگاہ فاطمہ کے پسلی پر پڑی، فاتح خیبر 2 پسلیوں کو دیکھ کر رونے والے، ذرا تیری پوتی کو دے زخمی باپ کے سینے پر، بابا مجھے چھوڑ کر آ گئے۔ دوسرے معصوم کے غسل دیتے ہوئے روتا ہے۔ 5ویں امام 4تھے امام کو غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ چیخ نکلی، باہر رہنے والے پریشان ہوئے، مولا سے باہر آنے کے بعد پوچھا مولا کیوں چیخ کر کے رویا؟ مولا نے فرمایا لوگوں نے بابا کے سر پیشانی کے گٹھے دیکھے، پشت کے گٹھے نہیں دیکھے۔ مولا یہ کہاں کے گٹھے تھے؟ کہ میرا بابا راتوں کو بوریاں بھر بھر کے لے جاتا۔ عجیب و غریب روایت ہے، اگر پشت پر گٹھے آنے کے معنی ایک مرتبہ نہیں ہوا ہے، ہزاروں مرتبہ اٹھانے کے بعد اگر کوئی مزدور حمل کرتا ہے اس کے پشت دیکھیے، اس لیے کہ ہزاروں مرتبہ اٹھاتا ہے۔ امام نے روٹیاں ہزاروں مرتبہ اٹھائیں، غریب تک پہنچا۔ یہ ہے امام کی سیرت، اور یہی امام ہے جب بھی پانی دیکھتا ہے کربلا کا رخ کرتا ہے، السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے پیاسے بابا، اجرکم علی اللہ۔ حدیث میں ہے کہ البکاؤن 5،
عربی میں باکی کہتے ہیں رونے والے کو، بکا کہتے ہیں زیادہ رونے والے کو۔ البکاؤن خمسہ، 5 زیادہ رونے والے ہیں۔ ایک آدم اور حوا، کیوں؟ جنت کے فراق میں یا توبہ میں اتنا گریہ کیا۔ دوسرے نوح، قوم کی ہدایت کے لیے اتنا گریہ کیا، نام نوحہ سے نوح ہو گیا۔ اس کے بعد یعقوب، جدائی یوسف میں۔ چوتھی ہماری بی بی فاطمہ، 75 دن یا 95 دن، صبح ہوئی بابا، شام ہوئی بابا، صبت علیہ مسائب لو انا، بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی۔ 5واں رونے والا سید سجاد، جب بھی پانی آتا، وضو کے لیے پانی آتا، اتنا گریہ کرتے کہ پانی مضاف میں تبدیل ہو جاتا تھا، پھینک دیتے تھے۔ آسان کام نہیں ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ شہیدوں کے گھر کو جائیے، پرسہ دیجئے، ان کو تسلی دیجئے۔ ہمارے پاس بھی رشتہ داروں کے پاس تسلی دینے کے لیے جاتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے، دنیا کا ریت ہے، طریقہ ہے، سلیقہ ہے، دنیا میں کسی کو رہنا نہیں ہے، صحیح سلیقہ ہے۔ منہال کہتے ہیں کربلا کے بعد میں مولا کے پاس پرسے کو گیا، چاہتا تھا کہ مولا کو پرسہ دو۔ جب بیت الشرف کے قریب پہنچا، دیکھا پرنالے سے پانی گر رہا ہے۔ میں نے ابا کو سمیٹا، کسی نے کہا منہال یہ پانی نہیں ہے، تیرا مولا رو رہا ہے۔ منہال کو تعجب ہوا، مولا گریہ کر رہے ہیں، پرنالے سے پانی گر رہا ہے۔ چھت پر گئے، سلام کیا، سلام کر کے بیٹھے، دیکھا وضو کے لیے پانی ہے اور مولا رو رہے ہیں۔ کیوں کر مولا نہ روئیں؟ آخر میں کیا کہا تھا مولا نے؟ بیٹا جب مدینے جانا، ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہنا اور کہنا جب کبھی پانی پینا۔ اب پانی میں مزہ کیا رہا جب بھی گلاس میں پانی آیا، ہائے حسین۔ جب کبھی پانی پینا تو امام سجاد جب بھی پانی کو دیکھتے، کربلا کا رخ کرتے، یا ابتا قتیل العطشان، اے میرے پیاسے بابا۔ منہال سلام کر کے بیٹھ گئے، دیر تک روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے۔ چاہتے تھے ذرا سا تسلی دیں مولا کو، مولا کب تک روئیے گا؟ مولا کب تک روئیے گا؟ مولا پہلو بدلے۔ اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا جدا تھا، جانتے تھے کہ زندہ ہے مگر پھر بھی اتنا رویا۔ قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ منہال میرے سامنے میرا پورا گھر برباد ہو گیا۔ میں نہ گریہ کروں تو کون گریہ کرے؟ منہال بہت اثر کرتا ہے۔ منہال بھی دیر تک بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، روتے ہیں، روتے ہیں، روتے ہیں۔ اس کے بعد سر اٹھاتے چاہتے پھر تسلی کے جملے کہیں، مولا آپ ہی کے گھرانے کا قول ہے، شہادت آپ کے گھر کی عزت ہے، شہادت آپ کے گھر کا شرف ہے، مولا پہلو بدلے۔ ہاں منہال شہادت ہے مگر ماں بہنوں کا بازار ہو۔ اے میری بہن چادر سر سے نہ گرے، ماں بہنوں کا بازار میں پھرنا۔ جب بھی پوچھا جاتا تھا کہاں تکلیف ہوئی، کبھی کربلا کا نام لیا، الشام۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ وعلى الأرواح
فداك وأنا أخذ برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار